اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے رکھنا، عبادتیں کرنا اپنی پاکیزہ ارفع اللہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، رب نے قرآن ہی کے اندر ذکر فرمایا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد رب نے بیان فرما دیا۔ پھر انسان کو زندگی ملی ہے، پھر موت بھی آتی ہے۔ اس زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، یہ زندگی کیوں ملی، یہ موت کیوں بنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ ملک پارہ 29 آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ اگر موت بنی ہے اور زندگی بنی ہے، یہ اللہ نے مخلوق ہے نا، اللہ نے بنایا ہے، کس وجہ سے بنایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کے بنانے کا مقصد فرمایا یہ ہے تاکہ رب جل وعلا تمہاری یہ جانچ کر لے کہ دنیا کے اندر جا کر تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو رب نے دنیا کے اندر جو انسان کو بھیجا ہے وہ فقط ایک مقصد ہے، وہ ہے رب کی عبادت کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کی بندگی کرنا، رب کی پوجا کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اطاعت میں لگے رہنا، اس کی فرما برداری میں لگے رہنا، ہمیشہ یہی کام کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچتے رہنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو دنیا میں بندے کے آنے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وہ ہے فقط رب کی عبادت کرنا۔ اب بندہ دنیا کے اندر آتا ہے تو بہت سارے معاملات بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ میں دنیا کے اندر آیا تو مجھے کھانے پینے کے لیے اشیاء چاہیے، وگرنہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں دنیا کے اندر ہوں تو رہنے کے لیے مجھے ایک مکان چاہیے، وگرنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے بدن پر پہننے کے لیے لباس چاہیے، وگرنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میرے ساتھ میرے بیوی بچے وابستہ ہیں، میں نے ان کے پالنے کا انتظام کرنا ہے، ان کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ تو یہ بھی چیز میرے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ اصل مقصد تھا رب کی عبادت، لیکن ساتھ میں دیگر چیزیں اٹیچ ہوتی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایک تو اس نے ہماری مانوسیت کے لیے ہمارے ارد گرد معاشرہ رکھا، افراد رکھے، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ کیے، ان کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں، ہم نے ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ان کو پورا کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، اور یہ جو حقوق پورے کیے جائیں گے رب ان کے اوپر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو یہ ثواب میں نہیں ہے۔ اگر رب کی بندگی کرتے ہوئے، رب کے فرمان مانتے ہوئے، رب کے کہے کے اوپر چلتے ہوئے، رب نے جو طریقہ بتایا اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے، حلال طریقے سے استعمال کریں گے، ثواب ہی ثواب۔ اور اگر ہم وہ ساری چیزیں حرام طریقے سے کریں تو گناہ ہی گناہ۔ تو بہرحال اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا، میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا ہے، دوستوں یاروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ عبادت میں آ جاتا ہے۔ کس وقت؟ جبکہ حسن نیت ساتھ میں ہو۔ عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے نا، لیکن جو دنیا کے کام ہے اچھی نیت کے ساتھ کروں گا تو یہ بھی ثواب ملے گا۔ اب لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ میں دنیا کے اندر آیا، رب نے عبادت کے لیے بھیجا، اصل مقصد عبادت تھا۔ اب میرے ساتھ دیگر جو امور اٹیچ ہوئے، عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی وابستہ ہو جاتا ہوں۔ میں جو اصل میرا مقصد تھا رب کی عبادت وہ چھوڑ دیتا،
اور جس چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے میری مانوسیت کے لیے بنایا ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، میں دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو گیا، دنیا کی زیب و آرائش کے اندر کھو گیا، دنیا کے اس میلے کے اندر کھو گیا، دنیا کے ان معاملات کے اندر کھو گیا، جو اصل مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے دولت کو کمانا، مال کو کمانا، پیسے کو کمانا، جائیداد بنانا، پراپرٹی بنانا، گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، انہی چیزوں کو اپنا اصل مقصد سمجھ لیا، حالانکہ رب نے کس کے لیے بھیجا تھا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اصل دنیا میں آنے کا مقصد عبادت تھا، لیکن بندہ غفلت کا شکار ہو گیا، انسان غافل ہو گیا، عبادت کو چھوڑ دیا، بندگی کی طرف نہ گیا، غفلت کا شکار ہو گیا، اور غفلت کا شکار ہو کر دنیا کے اندر کھو گیا۔ اور دوسری اوپر یہ بات کہ میں غافل تو ہو گیا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنی غفلتوں کے اوپر شرمندہ ہو جاؤں، میں غور و فکر تو کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا آخرت کے معاملے میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کنز المال شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 60 سال عبادت بندہ کرے، دوسری طرف بندہ اپنی آخرت کے معاملات کے اندر ایک لمحے کے لیے غور و فکر کر لے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں تو جانا ہے، رب کے پاس تو حاضر ہونا ہے، اس کو جا کے جواب تو دینا ہے، اس کے سامنے اپنا نامہ اعمال تو پڑھنا ہے، اس کے سامنے حاضر تو ہونا ہے، اس کے سامنے اپنا کیا دھرا پڑھ کے تو بتانا ہے۔ تو وہاں پر جا کر میرا کیا بنے گا؟ کیا مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا؟ ہم یہ غور کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ انسان کو شیطان اس چیز سے غافل کر چکا ہے، ہمارا نفس ہمیں اس تدبر کی طرف، اس غور و فکر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ غور و فکر کی طرف جائے گا تو نیک اعمال کی طرف جائے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ لمحہ بار غور و فکر کرنا آخرت کے معاملے میں 60 سال کی عبادت سے بندہ بہتر ہے، 60 سال کی بات سے یہ غور و فکر کرنا بندے کے لیے بہتر ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، میں صرف یہی ذہن لے کے بیٹھا ہوں کہ اللہ ہے نا، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بس میں نے ذہن میں رکھ لیا، جو کرتا جاؤں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ واقعی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معافی دینے والا ہے، لیکن یہ احکام اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی نے یہ فرمایا ہوا ہے نماز پڑھنی ہے، اللہ ہی نے یہ فرمایا ہے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ ہی نے یہ فرمایا ہے روزے رکھنے ہیں، اللہ ہی نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ سارے احکام تو اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، اس کے رسول ہی کے تو دیے ہوئے ہیں۔ میں ان کی پابندی نہ کروں اور کہوں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا، لیکن اے انسان ذرا جاگ تو صحیح، ذرا غور تو کر کہ کیا اللہ کے کہے پر بھی عمل کر رہا ہے؟ میں دنیاوی اعتبار سے کہوں نا، مجھے کوئی بندہ ہے وہ کوئی کام کہے میں اس کا کام نہ کروں، اور مجھے پتہ بھی ہے اچھا خاصا ہے، وڈیرا ہے، اس کی بات چلتی ہے، میں اس کو کام نہ کروں اور کہوں کہ یار بندہ اچھا ہے مجھے معاف کر دے گا۔ دنیا کے اندر میں کسی سے یہ تقاضا کر سکتا ہوں؟ نہیں، ڈر لگتا ہے، فلانا چودھری ہے، بڑا ہے، پولیس میں افسر ہے، سیاستدانوں میں بڑا ہے، فلان جگہ پر ہے، یار اس کی بات نہ مانی نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اوپر کیس پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے تو آزمائش میں آ جاؤں گا، کاروبار جا سکتا ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یہ ساری ٹینشنیں مجھے لے کے بیٹھتی ہیں۔ میں کام کرتا ہوں، جو بھی وڈیرا کہے گا میں کام کروں گا، جو سیٹھ بولے گا کام کروں گا۔ اللہ کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے دنیا کے اندر، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، بندے دنیا کے اندر جا، میری عبادت کرنی ہے، میری پوجا کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، مجھی کو ماننا ہے، مجھی سے مانگنا ہے، لیکن میں بندوں سے مانگنے کی طرف چلا گیا، میں اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی طرف چلا گیا۔ یا ایھا الانسان، ہے انسان، ما غرک بربک الکریم،
ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے؟ انسان غور تو کر۔ ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں نا، ہمارے اسلاف یہ باقاعدہ طور پر وہ اسلاف بھی ہیں، ان میں سے ایک تعداد وہ ہے کہ جو پہلے اس راستے پر نہیں تھے لیکن کہیں پر چوٹ لگی، غور کیا تو غور کرنے سے سمجھ آئی کہ نہیں میرا راستہ درست نہیں، تو پھر اللہ کے راستے پر لگے اور ایسے لگے کہ اللہ نے بہت بڑے بڑے مقام عطا فرما دیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے چور چوری کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے، تگڑا بن کے جاتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، چھین لیتا ہے مال۔ آپ وقت کے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہی ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہیں پر جا رہے تھے، دیوار چڑھ رہے تھے، کسی گھر سے آواز آئی قرآن مجید کی آیت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے ڈر جائیں، نرم ہو جائیں؟ آپ نے جب یہ آیت سنی نا، وقت کا ڈاکو ہے لیکن جب یہ آیت سنتے ہیں تو دل پر چوٹ لگ جاتی ہے کہ نہیں، کیا ابھی تک میرے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سے اس کے میرا دل بھی نرم ہو جائے، میں بھی نرم دل ہو جاؤں، میں بھی سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ جب آپ نے یہ آیت سنی اسی وقت توبہ کر لی، اور آج زمانہ ان کو محدث کے نام سے جانتا ہے، اللہ کے ولی کے نام سے جانتا ہے، عالم دین کے نام سے جانتا ہے، صوفی باصفا کے نام سے جانتا ہے۔ وہی فضیل بن عیاض جو پہلے ڈاکو تھے، آج لوگ ان کے صدقے میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا حال کیا تھا؟ پہلے نارمل زندگی گزار رہے تھے، یہی جو ایک روٹین ہوتی ہے یہی گزر رہی تھی۔ آپ کی ایک بیٹی تھی، بڑا پیار کرتے تھے آپ اس سے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، بیٹی بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا۔ اب بیٹی کا انتقال ہو گیا نا تو دل کو بڑی ٹھیس لگی۔ بچی ہوتی ہے نا بڑی پیاری ہوتی ہے، بیٹی سے باپ بڑا پیار کرتا ہے، بیٹی باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہے۔ جب بیٹی کا انتقال ہو گیا نا دل پر بڑی چوٹ آئی، بڑے غمگین ہوئے۔ اب یہ تھا دل کی نرمی کی طرف پہلا نقطہ، دل نرم پڑا تھا، غمگین ہو گئے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے، خواب کے اندر دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور قیامت کے دن میں آپ کے پیچھے ایک سانپ دوڑ رہا ہے۔ آپ نے جب سانپ کی طرف دیکھا نا تو آپ آگے دوڑنا شروع ہوئے۔ پھر دیکھا کہ میری بیٹی آئی ہے اور سانپ کو مجھ سے پیچھے ہٹا دیا اور مجھے بچا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تو نے مجھے کیسے بچا لیا؟ کہا کہ ابا جی یہ جو سانپ تھا نا یہ اصل میں آپ کے گناہ تھے جو آپ نے دنیا کے اندر کیے، یہ اصل میں وہ گناہ ہیں جو سانپ کی شکل اختیار کر گئے تھے، جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، اور میں آپ کی ان نیکیوں کی صورت میں آئی کہ جو آپ نے میری محبت کی وجہ سے نیک اعمال کیے تھے اور آپ کو اس سے بچا لیا۔ بھائی اگر بچنا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے دل پر چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی، گناہوں سے توبہ کر لی، آج اس وقت ان کو اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھ کر یاد کیا جاتا ہے، بزرگ سمجھ کر یاد کیا جاتا ہے، آپ کے وسیلوں سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، آپ کا عرس منایا جاتا ہے، نیک لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا بڑا مرتبہ ہوا ہے۔ لیکن کیا کہ اے انسان غفلت سے جاگ تو صحیح، ذرا غور تو کر اللہ نے بھیجا کس لیے تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، آپ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی باغ میں موجود تھے، کہتے ہیں میں بھی آپ کے پاس ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ بھی حضرت عمر کی مجھے آواز آنا شروع ہوگی لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار تھی۔ کہتے ہیں آواز کیا آ رہی تھی؟ حضرت عمر اپنے آپ سے خطاب کر رہے تھے، اپنے آپ کو پکار کر کہہ رہے تھے، اے عمر خطاب کے بیٹے، امیر المؤمنین، واہ بڑی بات ہے، اے عمر اللہ سے ڈر وگرنہ اللہ سخت سزا دے گا۔ تو یہ بڑے بڑے ہمارے بزرگ صحابہ اکرام، حالانکہ حضرت عمر قطعی جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، ٹھپے لگے ہوئے ہیں، حضور نے مہریں لگا کے دی ہوئی ہیں کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر ہے، اس کے باوجود کیا ہے اکیلے کے اندر اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ عمر اللہ سے ڈر وگرنہ اللہ سخت سزا دے گا۔ آج میں اور آپ تو غور کریں نا، ہم کس ڈگر پر چل پڑے،
ہم کس طرف چل پڑے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے پلے تو نیکیاں بھی کوئی نہیں ہے، میں نیکیاں گننے کی طرف آؤں تو نیکیاں شاید شمار نہ کر سکوں، گناہ گننے پر ہوں تو صبح سے لے کر ابھی تک کتنے کیے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں شاید شمار کر، لیکن اس کے باوجود میں اس چیز پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوں کہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ یہ ماہ مقدس چل رہا ہے، اس میں نمازیں شروع کی، تلاوت قرآن شروع کیا، ایک پکی نیت آپ کی بھی ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے زندگی کے اندر جو گناہ کر لیے ان سے بھی سچی توبہ کرنی ہے، اور اگلی زندگی کو اللہ کے رستے کے اندر گزارنا ہے، نماز میں گزارنا ہے، نیکی کے کاموں میں گزارنا ہے، اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ یوں ہی موت آ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ تو عرض کر سکیں گے، مولا توبہ کی تھی، مولا تیرے رستے پر چل پڑے تھے، اے کریم جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔